آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا دارالخلافہ ہے بلکہ امکانات سے اور اپرچونٹی سے لبریز ایک ایسا شہر ہے کہ اس مملکت خدا داد میں اگر کسی نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو وہ یہ شہر بآسانی اس کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہم نے یہ بات لاہور اور کراچی کے بارے میں سنی تھی، لیکن اسلام آباد کے بارے میں میرا یہ ایمان ہے کہ اسلام آباد میں رہ کر اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ صرف اپنی وجہ سے غریب ہوگا۔ غریب سے مراد میری مالی سطح ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑے دھندے کے حوالے سے۔ لفظ یاد رکھیے گا، دھندا۔ دھندا ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا، کوآپریٹو سوسائٹیز کا۔ دھندا ہے پر گندا ہے۔ دھندا ہے پر ایسا پر گندا ہے کہ آپ اس کی پراگندگی کو، آپ اس کی لیئرز کو کھولتے 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 وفات پا جائیں گے، لیکن اس میں ایسے ایسے گڑبڑ گھوٹالے ہیں، ایسی ایسی حرام خوریاں ہیں، ایسی ایسی بے غیرتیاں ہیں کہ آپ ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے زیر اہتمام کچھ تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، جنہیں میں فراڈ کے اڈے، یہ لکھ لیجئے گا، آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ہیں، یہ فراڈ کے اڈے ہیں۔ اور یہ فراڈ کے اڈے کیوں ہیں، کیسے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہزاروں الاٹیز مکمل ادائیگیاں کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے پلاٹوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جعلی، بوگس اور پراپرٹی مافیا کی ملی بھگت سے الیکشن کروائے جاتے ہیں، ہارے ہوئے الیکشن جتوائے جاتے ہیں، سلیکشن کروائی جاتی ہے، اپنے من پسند افراد کو لایا جاتا ہے، اپنی من پسند جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو آگے لایا جاتا ہے اور وہ رزلٹ لیے جاتے ہیں۔ آج کے دور جدید میں چند سو مربع کلومیٹر کے اس شہر میں بیوروکریٹس، وزراء، مشراء کی فوج ظفر موج بیٹھی ہوئی ہے، جو دونوں ہاتھوں سے آکٹوپس کی طرح، دونوں ہاتھوں نہیں بلکہ آکٹوپس کی طرح، میں یہ درست کہہ رہا ہوں، لوٹ کے کھا رہی ہے۔ لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد جو ہے وہ مانگے تانگے کے جو لوگ ہیں، مانگے تانگے کے جو ملازمین ہیں، جو وسائل ہیں، ان سے چلایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی دو موجودہ اور ایک سابق انسپیکٹر جو ہے وہ انداتا بنے ہوئے ہیں، ناخدا بنے ہوئے ہیں، رونت سے ان کی گردنوں میں سریے گھسے ہوئے ہیں، اور وہ بات کرنا سیدھے منہ سے جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان سے بڑا یزید بھی کوئی نہیں ہے عہد حاضر میں، اور یزید پہ جتنی لعنت بھیجی جائے وہ کم ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ اس لیے طاقتور ہیں کہ یہ پراپرٹی مافیا کے، لینڈ مافیا کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سرکل رجسٹرار کے بعد جو ہے وہ ڈی ڈی کا چارج ہے، ڈی ڈی ڈیولپمنٹ کا چارج ہے، اور وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔ اشتیاق جیلانی کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے، صفر ہے۔ پتہ نہیں کہاں کے اشتیاق ہیں، کہاں کے جیلانی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک بوگس مافیا جو ہے، ایک فراڈ اور ایک انتہائی حرام خور کرپٹ قسم کے جو ایک درندے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جیلانی صاحب از ون آف دم ہیں۔ کئی سوسائٹیز کے انتظامی جو معاملات ہیں میرے پاس موجود ہیں، وہ بگڑ چکے ہیں۔ کرپشن کے باوجود کرپٹ افراد کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے، انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان سوسائٹیز کو نوچ کے گدھوں کی طرح وہ پڑھتے رہیں۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیا شروع کروں، کیا کیا آپ کے سامنے انفولڈ کروں، لیکن ایک لمبی داستان ہے، اور اس داستان کو لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے میرے خیال سے کئی گھنٹے، کئی دن بھی کم ہیں۔ لیکن چند سوسائٹیز ہیں، میں آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، ان سوسائٹیز سے، یہ ان کا تعارفیہ ہے، اور میں نے اپنا پیپر ورک ان 3 ماہ میں مکمل کیا ہے، اور اب 1 بائی 1 کس شخص نے کتنے کی جائیداد بنائی، کہاں کہاں اس کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں، کون کون سی حرام خوریاں اس نے کی ہیں، غریب لوگوں کے خون پسینے کا جو کمائی ہے اس کو کیسے لوٹا ہے۔ اور اس میں چند صحافی دوست بھی جو ہے وہ موجود ہیں، جو مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک سوسائٹی کے کرتا دھرتا، میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ کون ہے، انہوں نے اپنا کوئی ایک نجی میڈیا سیل بھی بنایا ہوا ہے، اور اس میں کام کرنے والے صحافیوں کی بدولت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرپشن، ان کی بغیرتی، ان کی حرام خوری، ان کی 2 نمبری کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی جو میرے پاس سوسائٹی آ رہی ہے وہ آغوش ہے، یہ اکاؤنٹ گروپ آفیسرز امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کے 2 فیز ہیں۔ کئی سالوں سے اس سوسائٹی پر ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے جس کی کیا تک ہے، جس کو کیوں کراس چیک نہیں کیا جا رہا، کیوں ویریفائی نہیں کیا جا رہا، اور سالوں سے ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے، چینج کیوں نہیں کیا جا رہا، رولز کو بائی پاس کیوں
کیا جا رہا ہے, قوانین کی دھجیاں کیوں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں, کیوں مشکوک انداز میں جو ہے وہ سوسائٹی کو رن کیا جا رہا ہے. اور آغوش کا جو فیز 2 ہے وہ بھی آپ سب بھی جانتے ہیں, میں بھی بتا رہا ہوں کہ وہ پرائیویٹ ہو چکا ہے. کیا یہ قانونی طور پر درست تھا؟ کیا یہ قانونی طور پر ہو سکتا ہے؟ ابھی تک اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ لیگل فورمز کو ٹچ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کیا سیٹلمنٹ کی ہے؟ کہاں پہ کس کے ہاتھ کتنے اس مکروہ دھندے میں لتھڑے ہوئے ہیں, کس کس نے کالک اپنے چہرے پہ ملی ہے, اس پہ میں آئندہ آنے والے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری جو سوسائٹی ہے وہ ویٹرن سوسائٹی ہے. جب یہ نام میرے سامنے آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ہمارے اعلیٰ سرکاری جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی سوسائٹی ہوگی جن کے اوپر بات بھی نہیں کوئی کر سکتا. لیکن جب میں نے دیکھا, تفصیل میں گیا, تو بدعنوانی اور کرپشن کے ایسے پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب ہمالیہ اور کیٹو پیچھے رہ گئے ہیں. اور صرف میں ایک حوالہ دوں گا کہ 58 کروڑ کا ایک گھوٹالہ ہے, اور اس میں کس کا منہ کالا ہے یہ تو ایک الگ بات رہی. اور انتظامی مسائل کی اگر میں بات کروں تو وہ پھر ایک الگ الف لیلا رام لیلا مجھے لکھنی پڑے گی. اب انہی دو سوسائٹیوں کی ایک سہیلی ہے CBR. لیکن جاتے جاتے CBR کی جانب میں اس سے پہلے یہ بات کروں گا کہ یہ دو حوالے ہیں دو سوسائٹیوں کے, ان پہ الگ سے کمپلیٹ سیریز آف ولاگ ہوگی. ہر سوسائٹی کے اوپر ایک ولاگ نہیں ہوگا, سیریز آف ولاگ ہوگی, کیونکہ کس کو پکڑیں کس کو چھوڑیں. اب CBR میں آتے ہیں تو اس کے دو فیز ہیں. اس میں آتے ہی نا آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کرپٹ ترین جو لینڈ پرووائڈر ہے, جس کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے FIA میں, اسی سے ہی لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے, اسی کو ہی نوازا جا رہا ہے. فیصل ٹاؤن میں مرجنگ والا جو معاملہ ہے اس کو تو آپ چھوڑ ہی دینا. اس مرجنگ والے معاملے پہ جب میں نے سوسائٹی کے کرتا دھرتا جو ہے الطاف بٹ صاحب, ان سے موقف لینے کے لیے میں نے رابطہ کیا تو جواب ندارت. اب الطاف بٹ صاحب کی بڑی عزت میرے دل میں بنی, پتہ چلا جی کہ وہ حریت لیڈر ہیں, لیکن ذرائع نے کچھ اور بھی چیزیں بتائیں اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے حریت لیڈر ہیں کہ انہیں تو کشمیر آزاد کرنے کے لیے محاذ پہ ہونا چاہیے تھا. یہ یہاں پہ اسکولوں کی فرنچائزیں لے رہے ہیں, یہ یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کروا رہے ہیں, یہ یہاں پہ لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے, اور ان کا کوئی آمدن کا حساب کتاب نہیں ہے. بیرون ملک ان کے بینامی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں سے اتنے بڑے بڑے اربوں روپے کی انہوں نے فلاٹ کیے ہیں کہ ان پہ بات ہی نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد اینول میٹنگز بھی جو ہے وہ بار بار کینسل ہو رہی ہیں. اب AGM کی بھی اگر میں داستان شروع کروں تو وہ الگ ہے کہ بار بار کیوں کینسل ہو رہی ہے. خیر, الطاف بٹ صاحب آپ ذرا مجھے ٹائم دیں, میں آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اس سارے معاملے پہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ حریت لیڈر ہونے کے باوجود سر آنکھوں پہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. پاکستانیوں نے کشمیر کے لیے جتنی قربانی دی اور دے رہے ہیں اور دیں گے, شاید ہی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہو, لیکن ایک حریت لیڈر یہاں پہ لوگوں کے مال کو کیسے غصب کر رہا ہے, ان کے حقوق پر کیسے ڈاکے ڈال رہا ہے, یہ اکاؤنٹیبل ہونا, یہ کوشچن کرنا تو بنتا ہے بینگ پاکستانی میرا. اور آپ کے بارے میں مجھے بٹ صاحب یہ بھی انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ نے اپنا پرائیویٹ میڈیا ہاؤس بنایا ہوا ہے جس میں کچھ سینئر صحافی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں یا پاکستان میں آپ کے اس کالے دھن کے اوپر, کالے دھندے کے اوپر, آپ کی ان مکروہات کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی کوشچن نہیں اٹھائے گا. تو یہ کوشچنس تو میں نے اٹھائے ہیں اور ان کا میں جواب بھی آپ سے چاہوں گا, اور CBR کے حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں. ابھی تو صرف میں نے چند چیزیں سامنے رکھی ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو ان کی ایک اور سہیلی ایڈ ہوتی ہے, سواں گارڈن شریفہ. سواں گارڈن سابقہ صدر سمیت کئی جو عہدیدار ہیں وہ جیل میں ہیں. کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی کرپشنز ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے, آڈٹ اس کے بوگس ہیں, اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی یہاں کوئی ٹینڈر پالیسی نہیں دکھائی دے رہی. کسی بھی پیپرا رول کو جو ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ وہ فالو نہیں کر رہا. آئین اور قانون کی دھجیاں جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی ہیں صحیح معنوں میں. نیب اور FIA کی جانب سے کوئی ایکٹیو کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی. چیزیں جہاں جہاں خراب ہیں اس حوالے سے تو میں ایک سوسائٹی کی جو شیڈیول آف ولاگ ہے وہ ریڈی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن عرفان نواز میمن صاحب وہ بھی جو ہے بالکل بھی ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے میمن صاحب, آپ نے مطلب بااثر آدمی ہیں, آپ با اختیار آدمی ہیں, آپ نے عدالت سے جنگ لڑی, اس میں آپ کامیاب ہوئے, درست بات ہے. لیکن اسلام آباد میں ان غریب لوگوں کا, ان کے خون پسینے کی کمائی کا کیا جواب دینا, اس کا خیال کرنا, اس کی حفاظت کرنا نہیں بنتا. اگر نہیں تو پھر میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا. آپ ایک دفعہ مجھے ٹائم دیجیے اور اس موضوع پہ میں آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. دوستو,
کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ اپڈیٹس کیا ہوں گی؟ کرپشن کا ایک طوفان ہے، اور وہ طوفان سارا جو ہے وہ میں نے باندھ کے ان ولاگس کی صورت میں ریکارڈ کروا دیا ہے. آج یہ پہلا ولاگ آیا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.